صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد ماہ محرم کی پہلی تاریخ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ماہ محرم کی پہلی تاریخ گزر گئی تو غلط نہ ہوگا۔ موضوع سخن نعمت امامت اور شکر نعمت کے اعتبار سے کچھ گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے، بلکہ یوں کہوں کہ سما خراشی کرنی ہے۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو، بشریت کو اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے اس کی ہدایت کا انتظام کیا۔ سب سے پہلا شخص، سب سے پہلی ہستی، سب سے پہلی ذات کہ جسے پروردگار عالم نے اس روئے زمین پر بھیجا وہ پروردگار کا ہادی تھا، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ پروردگار اس کائنات کے اندر بھیجا تو تھا لیکن ہدایت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بات واضح ہے یہاں تک؟ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھنی ہے اور وہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ اصول کافی کے اندر سب سے پہلا باب، باب عقل و جہل، شیخ یعقوب کلینی ایک حدیث کے ذیل میں
جو ہشام ابن حکم سے منقول ہے، ایک طولانی روایت موجود ہے، توجہات ہے انشاءاللہ۔ ایک طولانی روایت ہے، اس روایت کے ذیل میں ایک جملہ ہے، امام نے فرمایا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کی ذات پر درود پڑھ دے ایک مرتبہ، فرمایا للہ علی الناس حجتین، حجت ظاہرۃ و حجت باطنۃ، لوگوں کے اوپر پروردگار عالم کی جانب سے دو حجتیں ہیں، ہر زمانے میں دو حجتیں رہیں گی، لوگوں کے اوپر ہر زمانے میں دو حجتیں رہیں گی۔ ایک حجت تو آپ نے سن لی اور آپ سنتے بھی آتے ہیں، اور یقیناً یہ روایت بھی بعض اہل فضل بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، انہوں نے یقیناً سماعت کی ہوئی ہے۔ دو حجتیں پروردگار عالم کی جانب سے ہیں، کون سی؟ حجت ظاہرۃ و حجت باطنۃ، ایک ظاہری حجت ہے اور ایک باطنی حجت ہے۔ حجت ظاہری کیا ہے؟ الانبیاء والرسل والائمہ حجت ظاہرۃ، یہ جو پروردگار کے انبیاء ہیں، رسل ہیں، ائمہ ہیں۔ اچھا، انبیاء اور رسل کیوں الگ الگ کیا؟ ہم تو ایک ہی سمجھتے ہیں کہ نبی اور رسول ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت بھی آئے گی انشاءاللہ آج کی مجلس میں یا کل کی مجلس میں۔ حجت ظاہرۃ، یہ پروردگار کی ظاہری حجتیں ہیں، پروردگار کی ظاہری حجتیں ہیں۔ اور باطنی حجت کیا ہے؟ کہا کہ والحجت الباطنۃ هو العقول، پروردگار نے جو تمہیں عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، یہ حجت باطنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تاریخ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہادیان رہبر، پروردگار کے بھیجے ہوئے نمائندے، پروردگار کے بھیجے ہوئے انبیاء، رسول، ائمہ موجود ہیں، لیکن چونکہ حجت باطنی موجود نہیں ہے لہذا امام کا ساتھ بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اسی اصول کافی کے اندر اسی باب کی تیسری حدیث ہے، امام سے آ کر فرمایا کہ ہے کیا عقل؟ وہ جو عقل پروردگار نے دی ہے، حجت بنا کر بھیجا ہے عقل کو، یہ انسان اپنے عقل کو استعمال کرے، نہ یہ کہ ہر ہوا کے پیچھے چل پڑے۔ نہج البلاغہ کے اندر امام کا قول بھی ہے نا کہ لوگ تین طریقے کے ہیں، ایک خدا رسیدہ عالم، ایک پروردگار عالم کی راہ میں چلنے والا، اور تیسرا کون ہے؟ وہ جو ہر ہوا کے پیچھے چل جاتا ہے، وہ جو ہر ہوا کے رخ کے پیچھے چلتا ہے۔ تو حجت باطنی عقل ہے۔ امام سے سوال کیا یہ عقل کیا ہے؟ امام نے فرمایا ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان پروردگار کی، رحمان کی عبادت کرتا ہے اور جنت کو کماتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ پروردگار نے حضرت آدم سے لے کر آج تک سب کو عقل جیسی نعمت عطا کی، یہی ہے یا نہیں ہے؟ سب کو عقل جیسی نعمت عطا کی۔ راوی کے ذہن میں سوال آیا، کہا کہ فما ہوا فی معاویہ، تو وہ جو معاویہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، راوی نے سوال معاویہ کا کیا کیونکہ اس دور کے اندر معاویہ تھا۔ کہا کہ وہ جو معاویہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ جب تمام انسانوں کے پاس عقل ہے اور پروردگار کی بندگی کی جاتی ہے، جنت کو کمایا جاتا ہے، تو یہ جو معاویہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا تلک النکرا والشیطنہ شبیہۃ بالعقل ولیست بالعقل، کہا کہ یہ شیطنت ہے، یہ مکاریت ہے، یہ عقل جیسی نظر آتی ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ بس یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ جو پروردگار عالم کی عبادت کی طرف لے کر جائے، جس سے انسان جنت کمائے، وہ عقل ہوا کرتی ہے۔ جس کے ذریعے سے انسان اپنا مقدر دوزخ کو قرار دیتے، وہ جنت، وہ عقل نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ لیکن یہاں پر ایک سوال آپ کا حق بنتا ہے، میرا بھی حق بنتا ہے، ہم سب کا حق بنتا ہے کہ پروردگار، یہ تو روز قیامت پتہ چلے گا کہ کون جنت میں گیا اور کون دوزخ میں گیا۔ آج مجھے کیسے پتہ چلے کہ کس کے پاس عقل ہے
اور کس کے پاس ایسی چیز ہے جو دکھنے میں تو عقل جیسی ہے لیکن ہے عقل نہیں؟ تو کیا کوئی معیار ہے، کوئی پیمانہ ہے، کوئی کرائٹیریا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں یہ تول سکوں کہ آج کس کے پاس عقل ہے اور کس کے پاس عقل نما ایک دوسری چیز ہے؟ سوال ہے نا، آپ کا حق بنتا ہے اس سوال کو کرنے کا کہ یہ سوال کریں کہ بھائی کس کے پاس عقل ہے اور کس کے پاس عقل نہیں ہے۔ معاویہ کے بارے میں تو سوال کیا تو پتہ چل گیا، اور بھی بہت سے تھے جو رسول کے دور میں تھے، اور بھی بہت سے تھے جو رسول کے دور میں تھے، کیا پتہ ان کے پاس بھی عقل تھی، عقل نما جیسی کچھ اور چیزیں تھی، شیطنت تھی، مکاریت تھی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے جہنم کو اپنا مقدر بنا لیا۔ تو چلیے اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جو امام نے روایات کے اندر بتلا دیا کہ دیکھو معیار اور پیمانہ کیا ہے، محبت علی ہے، قسیم النار والجنہ پیمانہ ہے، یہی جنت کا پیمانہ ہے۔ اگر کسی نے اپنا رشتہ اور ناتا اور تعلق ان سے جوڑ کر رکھا ہے تو جنت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ان کے مقابلے میں آ جائے، اگر کوئی ان کے مقابلے میں آ جائے، کوئی ان سے جنگ کرنا شروع کر دے، کوئی ان کا حق غصب کر لے، تو پھر طے ہو جائے گا کہ وہاں جنت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوزخ کو اپنا مقدر بنا لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ جو حجت پروردگار نے عطا کی ہے، حجت باطنہ، دکھنے میں تو عقل جیسی ہے لیکن یہ حقیقت میں عقل نہیں ہے، کیونکہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے، جس کے ذریعے سے انسان جنت کو کماتا ہے۔ سرنامہ کلام میں جس آیت کی تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، ارشاد رب العزت ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب پروردگار نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی۔ کیسے آزمائش کی؟ بِكَلِمَاتٍ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم سے آزمائش کی، ابراہیم کے پروردگار نے کچھ باتوں کی۔ اب قرآن نے نہیں بتلایا کہ وہ کون سی باتیں تھیں، مفسرین میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سی باتیں تھیں۔ جب امتحان لیا، اچھا یہ جو امتحان اور جو آزمائش ہے، تھوڑا سا آزمائش پر رکتے ہیں۔ اذ ابتلا، ابتلا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں آزمائش، امتحان، ایگزام۔ جب امتحان لیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، جب امتحان لیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جب امتحان لیا جاتا ہے تو ایک پرچہ ہوتا ہے، بچوں کا جب امتحان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک پرچہ ہوتا ہے، ایک سوال نامہ ہوتا ہے، اس سوال نامے کے مطابق جس کے جو جواب آتے ہیں اس کے مطابق اسے نتیجہ دیا جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو 30% لے کر آتے ہیں، بعض 40%، بعض 50%، بعض 60%، بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکمل نمبر لے کر آ جائے۔ 100 میں سے 100 لانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ خوب، تو پروردگار نے آزمائش کی، اذ ابتلا۔ اچھا، اب ہماری جو آزمائش ہے اور پروردگار کی جو آزمائش ہے اس میں فرق ہے۔ میں اور آپ امتحان لیتے ہیں، حکومت سندھ امتحان لیتی ہے، بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں، تو ان ایگزامز کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کہ بھائی کون سا شاگرد، کون سا طالب علم وہ ہے کہ جو لائق ہے اور کون وہ ہے جو نالائق ہے، یہی معلوم کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا لہذا وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کون لائق ہے کون نالائق ہے، اس اعتبار سے اسے سرٹیفکیٹ بنا دیا جاتا ہے، سند بنا دی جاتی ہے، وہ سند لے کر کوئی دفتر جاتا ہے، کوئی یونیورسٹی جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے دنیا چل رہی ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ خوب، لیکن پروردگار کے ہاں تو علم غیب کا سلسلہ ہے، وہاں پر آزمائش کس بات کی؟ پروردگار کو تو پتہ ہے کہ اس بندے نے پاس ہونا ہے یا اس بندے نے فیل ہونا ہے۔ بھائی اگر میٹرک بورڈ والے کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کتنا لائق ہے اور یہ بندہ کتنا نالائق ہے تو ویسے ہی سرٹیفکیٹ بنا دے، اتنا پیسہ کیوں خرچ کرے؟ پتہ نہیں ہے لہذا امتحان لیا جاتا ہے، اختبار کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی کون کتنا لائق ہے کون کتنا نالائق ہے۔ لیکن پروردگار کے ہاں تو علم غیب کا سلسلہ ہے، وہاں پر آزمائش کے کیا معنی ہے؟ تو پروردگار جب آزمائش لیتا ہے، پروردگار جب ابتلا کرتا ہے، پروردگار جب امتحان لیتا ہے اور ٹیسٹ لیتا ہے تو وہاں پر صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے،
اور وہ کیا مقصد ہوتا ہے کہ مومن اگر ہے تو اس امتحان کے اندر کامیابی کے بعد اس کے درجات بلند کرنے ہیں. اگر مومن ہے تو اس امتحان کے بعد کمال کی منزلیں طے کرے گا, کمال کے زینے طے کرے گا. اور اگر منافق ہے تو اس کے چہرے سے نقاب کو ہٹانا مقصود ہوتا ہے, وہ پستیوں کی زینے اتر رہا ہوتا ہے. وگرنہ کوئی اور مقصد ہے کیا پروردگار کے امتحان اور آزمائش کا؟ وہ امتحان اور آزمائش جو ہم لیتے ہیں پروردگار کے ہاں متصور نہیں ہے. تو لہذا پروردگار نے جب بھی کبھی آزمائش لی, اگر مومن تھا تو اس کے مرتبے, اس کے رتبے, اس کی منزلت پروردگار کے ہاں بلند ہوتی رہی. کیسے؟ کہ وہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچاتا رہا. جس نے صبر کیا پروردگار کی مصیبتوں اور آزمائش پر, پروردگار نے اسے مزید عطا کیا. جس نے ان مصیبتوں کے بعد بھی پروردگار کا شکر کیا, پروردگار نے مزید عطا کیا. اور جو ان امتحانات کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ دوسرا سلوک کیا جاتا ہے. تو یہ ہے پروردگار کی آزمائش. آگے چلتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, کچھ باتوں کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اچھا, پروردگار ویسے ہی کہہ دیتا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کیا کہتا پروردگار؟ میں نے ابراہیم کا امتحان لیا, آزمائش کی, اور آزمائش کرنے کے بعد میں نے اسے امامت عطا کر دی. ایسے بھی کہہ سکتا تھا, لیکن جملہ بیچ میں کیا ہے؟ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم نے اس امتحان کے اندر تمام جتنی بھی باتیں تھیں ان سب کا درست جواب دیا. جتنی بھی آزمائشیں تھیں اس کے اندر ابراہیم پورے اترے. اس کے بعد پروردگار نے امامت کا درجہ عطا کیا ہے. اچھا, اب کوئی آ کر یہاں پر یہ سوال نہیں کر سکتا کہ یہ امامت نبوت ہی ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب حضرت ابراہیم سے امتحان لیا, بعض تفاسیر کے مطابق یہ امتحان کون سا امتحان تھا؟ یہ امتحان وہ امتحان تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. اور یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم کا کہ جس امتحان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہو گئے, اپنے بیٹے کو لے گئے, آنکھوں پر پٹی باندھی اور بیٹے کو ذبح کرنے, کیونکہ نبی کا خواب سچا خواب ہے, لہذا یہ امتحان تھا. تو یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیری میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر رسیدہ ہو چکے ہیں. نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے جوانی میں. تو لہذا نبوت اور امامت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ جو پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا رہا ہے یہ ایک الگ منصب ہے. آگے کی آیت بھی اس بات کو بتلا رہی ہے کہ نبوت ایک الگ منصب ہے اور امامت ایک الگ منصب ہے. جب نبی پروردگار نے کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000 انبیاء بھیجے. 1,24,000 انبیاء میں سے ہر کوئی رسول نہ بن سکا. دیکھیے منصب امامت کیا ہے. 1,24,000 انبیاء میں سے ہر کوئی رسول نہ بن سکا. بعض تھے جنہیں پروردگار نے رسول بنایا, یعنی پروردگار نے انہیں چنا, صاحب شریعت بنایا. انہی بعض رسولوں میں سے پروردگار نے بعض کو امامت عطا کی, سب کو امامت بھی عطا نہ کی. بس جب نبیوں میں سے چنا تو رسول بنایا, رسولوں میں سے چنا تو امام بنایا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر. تو منصب امامت نبوت اور رسالت کے بعد کا منصب ہے. نبوت اور رسالت کے بعد کا منصب ہے, ایک الگ منصب ہے جس منصب کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, جس منصب کے اپنے وظائف ہیں. انشاءاللہ موضوع سخن کے اندر ان باتوں کو ذکر کیا جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا بکلمات فاتمہن. جب تمام امتحانات کے اندر کامیابی ہوئی ہے تو اس کے بعد پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سے منصب سے سرفراز کیا؟ نبوت کے منصب سے سرفراز کیا. جب سارے امتحانات کے اندر کامیابی ہو گئی ہے اس کے بعد نبوت سے, اس کے بعد امامت سے سرفراز کیا ہے. اچھا, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا, امتحان میں کامیاب ہو گئے, نتیجہ مل گیا. کیا نتیجہ مل گیا؟ منصب امامت عطا ہو گیا. لیکن فرمایا کیا؟
فرمایا ومن ذریتی، میری ذریت۔ اچھا اب یہاں پر دو احتمالات ہیں، اس آیت کے اندر دو باتیں تصور کی جا سکتی ہیں۔ یا تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت، یعنی کیا مطلب؟ وہی امامت کے جس کا تذکرہ پروردگار نے کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں امام بنایا ہے، اسی امام کے بارے میں، اسی امامت کے بارے میں حضرت ابراہیم سوال کر رہے ہیں۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ ومن ذریتی، میری ذریت میں، پروردگار میری ذریت، میں اپنی نسل کے اندر یہ امامت چاہتا ہوں۔ نسل کے اندر امامت چاہتے ہیں حضرت ابراہیم، ریوارڈ کے طور پر، جزا کے طور پر دعا کر رہے ہیں کہ مجھے یہ امامت چاہیے۔ اگر دوبارہ لفظ امامت کی تکرار ہو جاتی تو شاید کوئی آنکھیں آنے والا کہتا کہ بھائی وہ امامت جو ابراہیم کو ملی کوئی اور تھی، اور وہ جو نسل کے لیے مانگی وہ امامت کوئی اور تھی۔ اس لیے کہ پہلے بھی ان کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ جب رسول نے کہا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو کہا کہ جب رسول مولا تھے وہ الگ معنی میں تھے، اور جو علی مولا ہے وہ الگ معنی میں ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ومن ذریتی کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ امام من ذریتی، کہ کوئی آ کر کہے کہ یہ امام جو ذریت میں ہے وہ الگ امام ہے، اور وہ امام کے جو آیت کے اندر امام تھے جو پروردگار نے منصب عطا کیا تھا وہ الگ امامت تھی۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا کے اندر مولا کے الگ الگ معنی ہیں۔ رسول نے اس حدیث کو، اس جملے کو ارشاد کرنے سے پہلے ایک جملہ فرمایا، اور کیا فرمایا تھا؟ الست اولا من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ بتلائیے کوئی یہاں پر کہے گا دوستی کے مطلب میں؟ کیا رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا میں تم سے زیادہ دوستی نہیں رکھتا تمہارے اپنے آپ سے؟ اپنے آپ سے کون دوستی کرتا ہے؟ اگر انسان کے پاس یہ حجت باطنی بھی موجود ہو نا تو انسان حجت ظاہری تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی حجت باطنی بھی بند کر کے بیٹھے تھے، لہذا حجت ظاہری تک پہنچ ہی نہ سکے۔ انسان اپنے آپ کا دوست کب ہوا کرتا ہے؟ اچھا میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیں، کچھ دیر کے لیے اگر تسلیم بھی کر لیں کہ رسول یہاں پر دوست کہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بتلائیے کہ رسول کو لاکھوں کے مجمع میں سے دوست بھی صرف امام علی ہی ملے۔ اب یہاں پر ایک جملہ تو کہنے دیجئے نا مجھے کہ لاکھوں کے مجمع کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست بھی فقط ایک ہی کو بنا رہے ہیں۔ ارے رسول کی دوستی بھی فقط ایک ہی کے لیے ہے، تو یہ 2 مہینے بعد کون سے افراد تھے جو رسول کی خلافت کے جانشین بن بیٹھے؟ جن کو رسول نے دوست بننا بھی گوارا نہ کیا، وہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار پر قرار دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو رسول کی کرسی پر بٹھا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو رسول کے ممبر پر بٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جھگڑا کر رہے ہیں کہ پہلے زینے پر بیٹھیں گے کہ دوسرے زینے پر، دوسرے پر بیٹھیں گے کہ تیسرے پر۔ اور جو واقعاً خلافت کا حقدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں وہاں بیٹھوں گا جہاں رسول بیٹھیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب پروردگار نے اپنے حبیب، اپنے خلیل حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، اور پھر کیا کہا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، جب یہ امتحان مکمل ہو گیا، اس امتحان کے اندر جیسے سرخرو ہونا تھا ویسے ہو گئے، تو اس کے بعد پروردگار عالم نے امامت کا منصب ادا کیا، اور امامت کے منصب پر کیا ہوا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، خدا نے فرمایا کہ یہ منصب ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا سوال کیا کیا تھا ابراہیم نے؟ سوال کیا تھا کہ پروردگار میری ذریت، پروردگار میری نسل، یہ جو میری نسل آنے والی ہے پروردگار اسے بھی امامت کا منصب چاہیے۔ دعا کر رہے ہیں۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں
کہ یا تو حضرت ابراہیم یہاں پر دعا کر رہے ہیں اور پروردگار عالم بعد میں دعا کو قبول کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پروردگار رد کر رہا ہو، کوئی آ کر کہہ سکتا ہے نا کہ پروردگار سے ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار میری ذریت کو بھی امامت چاہیے، تو پروردگار نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک نہیں پہنچنے والی یہ ذریت، یہ امامت۔ ابراہیم نے کیا دعا کی؟ پروردگار میری، توجہ کا طالب ہوں اس نقطے پر میں، کیا دعا کی کہ پروردگار میری ذریت کو بھی امامت کا منصب عطا ہو، تو پروردگار نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک یہ منصب نہیں پہنچنے والا۔ کوئی آ کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی سوال کیا ابراہیم نے کہ ذریت میں بھی امامت آئے، لیکن پروردگار نے جواب میں اس دعا کو رد کر دیا، اس سوال کو خالی لوٹا دیا، اور کیا کہا؟ یہ کہا کہ ظالمین تک نہیں پہنچنے والی یہ امامت، جو تمہاری ذریت ہے وہ ظالمین ہے، لہذا وہاں تک امامت نہیں پہنچنے والی۔ تو اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ پروردگار یہاں پر رد کر رہا ہے حضرت ابراہیم کی دعا کو، تو یہ مانیے کہ ابراہیم کے بعد آنے والے موسیٰ، موسیٰ کے بعد آنے والے عیسیٰ، عیسیٰ کے بعد آنے والے ختمی مرتبت، یہ سب کے سب اسی فہرست میں آ جائیں گے، نعوذ باللہ، یہ سب کے سب اسی فہرست میں آ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ پس اس جواب کو کس طریقے سے ماننا ہوگا؟ یہ جواب قبولیت کا ماننا ہوگا کہ پروردگار قبول کر رہا ہے لیکن مکمل قبول نہیں کر رہا، اور پیمانہ دے رہا ہے کہ دیکھو میں تمہاری دعا کو قبول تو کر رہا ہوں، کیا کہ اس ذریت کے اندر امامت آئے گی لیکن ظالموں تک نہیں پہنچ پائے گی، ذریت کے اندر امامت آئے گی لیکن ظالموں تک نہ پہنچ پائے گی۔ اس لیے کہ اگر پہلی بات کو مانا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آنے والے انبیاء بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ تو بس امامت حضرت ابراہیم کی ذریت میں آئی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، بعد میں آنے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد کی ذات۔ ان کی ذریت میں امامت آئی، لیکن فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ اچھا، یہ آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہی ٹکڑا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو امام ہوگا وہ معصوم ہوگا۔ کیسے دلالت کرتا ہے؟ امام کی عصمت پر جو دلیل ہے وہ یہ آیت ہے۔ کیسے دلیل ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک یہ منصب پہنچنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اب ظالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں پر ظلم کرنے والے، اگرچہ کہ وہ بھی اپنے آپ کو امامت کا دعوے دار اور خلافت کا دعوے دار کہلوانے لگے کہ جن لوگوں نے دوسروں پر بھی ظلم کیا، نہ صرف یہ کہ اپنے نفسوں پر۔ امامت پر دلیل دینے جا رہا ہوں، اس ٹکڑے سے امامت پر دلیل کیسے ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک یہ منصب نہیں پہنچنے والا۔ ظلم کیا ہے؟ پروردگار نے قرآن میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الظَّالِمِينَ، جو شخص پروردگار عالم کی حدود اور باؤنڈریز کو کراس کر لیتا ہے وہ ظالمین میں سے قرار پائے گا۔ جو شخص پروردگار عالم کی حدود اور باؤنڈریز کو کراس کر لیتا ہے وہ ظالمین میں سے قرار پائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ظلم دوسرے پر ہو رہا ہے تو بھی ظلم ہے، ظلم اپنے آپ پر ہو رہا ہے۔ اپنے آپ پر کیسے ظلم کرتا ہے انسان؟ پروردگار عالم کی معین کردہ حدود کو کراس کر لے، وہ جو حد واجب ہے اس سے نکل جائے، وہ جو حد حرام ہے اس کو کراس کر لے، واجب کو انجام نہ دے، حرام کا ارتکاب کر بیٹھے، یہ ہے ظلم۔ لیکن یہاں پر ظلم کا ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر ظلم کرے، یہاں پر ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا، یہاں پر ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ ظالموں میں سے ہو گئے۔ کیسے؟ پروردگار نے حکم دیا تھا کہ اس شجرہ ممنوعہ کے قریب نہ جانا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ پر ظلم کیا، پس جو ظالم کی تعبیر ہے وہ وہاں پر استعمال ہو سکتی ہے کہ جہاں پر ترک اولا ہو رہا ہے، لیکن پروردگار عالم یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ امامت جو ذریت میں بھی آنے والی ہے وہ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک نہیں پہنچنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 12 امام آنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک ترک اولا بھی نہیں کرے گا،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی ایک ترک اولا بھی نہیں کرے گا. حد واجب اور حد حرمت پار کرنا تو دور کی بات ہے، ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا جس کے پاس منصب امامت موجود ہے. کیوں؟ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک یہ منصب نہیں پہنچنے والا. بس عصمت پر، امام کی عصمت پر، امام کے معصوم ہونے پر یہ آیت دلیل بنتی ہے کہ جو ذریت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امامت مانگی، پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ ظالمین تک عہدہ نہیں پہنچنے والا. اب بات آ چکی ہے ہماری امامت تک. امامت اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن نے خود لفظ امام بہت سے مقامات پر استعمال کیا. ائمہ ہدایت کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال ہوا اور ائمہ کفر کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال ہوا. کہاں پر؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. دوسرے مقام پر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ لوگ کفر کے، ضلالت کی طرف لے کر جانے والے امام تھے. تو اگر لفظ امام کو لغوی اعتبار سے دیکھا جائے، ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ لفظ امام اپنے اندر وسعت رکھتا ہے. لیکن یہاں پر جب پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جعلناہ اماما رب حب لی من لدنک، جب پروردگار عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس امتحان کے بعد فرما رہا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی لغوی امام نہیں بتایا جا رہا. کوئی آ کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی پروردگار یہاں پر ویسے ہی امام بنا رہا ہے جیسے بہت سے لوگوں کو پروردگار نے امام کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، لغت میں جسے امام کہا جاتا ہے. کیا دلیل ہے کہ یہ منصب امامت کی بات ہو رہی ہے، یہ خاص منصب کی بات ہو رہی ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی آ کر اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی یہ تو بات ویسی سیدھی سادھی جیسے پروردگار نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا کہ ہمارے امر کی ہدایت کرے. جو بھی پروردگار عالم کی طرف لے کر آنے والا ہے وہ امام ہے. جس طریقے سے ہم جماعت نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ امام جماعت کہتے ہیں. کیوں امام جماعت کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ جماعت کی اقتدا کر رہا ہوتا ہے. پیچھے کھڑے رہنے والے مقتدی اس امام کی اقتدا کر رہے ہوتے ہیں، اس امام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا مطلب ہے، یہاں پر کیا بات ہے کہ کوئی آ کر اعتراض کرے کہ بھائی یہ تو منصب امامت کی بات ہی نہیں ہے، یہاں پر تو پروردگار عالم ویسے ہی امام بنا رہا ہے ابراہیم کو. تو سوال یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم ویسے ہی لغوی ڈکشنری امام کی بات کر رہا ہے تو کیا حضرت ابراہیم کے یہ سوال کرنے کی گنجائش بنتی ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت، بھائی ذریت کے اندر کون سی امامت طلب کر رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی پروردگار عالم کی طرف سے دیا ہوا عہدہ ہے تبھی تو ابراہیم طلب کر رہے ہیں ذریت کی. اور پھر خدا نے بھی جواب میں کیا فرمایا؟ لا ینال عہدی الظالمین، یہ جو میرا عہدہ ہے بھائی، یہ منصب ہے، یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. پس لغوی امام جو ہے وہ ائمہ کفر بھی ہو سکتے ہیں، ائمہ ضلال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس امامت کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں یہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا کردہ ایک منصب ہے جو ابراہیم کے لیے ہے، ختمی مرتبت کے لیے ہے اور آنے والے 12 اماموں کے لیے ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، کہ جس امتحان کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو امامت کا منصب عطا کیا. اب امتحان کی بات آ گئی ہے تو ایک لطیف بات بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے جب امتحان ہوتا ہے تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا امتحان کا. کیا طریقہ کار ہوتا ہے امتحان کا؟ عام طور پر جو بچے 50% سے اوپر نمبر لے کر آتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے 55% آئے ہیں، آپ کے 60% آئے ہیں، اور آپ کے 70% نمبر آئے ہیں، آپ نے 90% نمبر لیے ہیں. جس نے نمایاں کارکردگی کی ہوتی ہے
اسے نمایاں تحائف ملتے ہیں، وہ انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے، اسے گھر چلے جاتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں وہیں کھڑے رہتے ہیں؟ ان کو نتیجہ نہیں ملتا، ان کو نتیجہ نہیں دیا جاتا، پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی کے اندر ان کا نام ہی نہیں لیا جاتا، بتلایا ہی نہیں جاتا ہے کہ بھائی آپ کے کتنے نمبر آئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بچہ ناکام ہو گیا ہے۔ یہی طریقہ کار ہے نا ہمارے عرف کا، ہمارے زمانے کے اندر آج بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جب نام نہیں لیا جاتا ہے کسی کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کوئی کارکردگی انجام نہیں دی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ الٹی آپ نے کارکردگی کی ہو۔ آپ نے کلاس میں بیٹھ کر جو ہے وہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی تنگ کیا ہو۔ بھائی یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ جس بچے کو انعام نہیں ملتا، اس کا نتیجہ بیان نہیں کیا جاتا، وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے، سر جھکا کے چلے جاتا ہے۔ تو دیکھیے تاریخ کے اندر بھی جب ایمان کے درجوں کو بتایا گیا تو کہا کہ سلمان 10ویں درجے پر ہے، ابوذر 9ویں درجے پر ہے۔ رسول نے سب کے درجے بتلا دیے، جن کے نام نہیں آئے خود سمجھ جائیے کہ انہوں نے کوئی کارکردگی انجام نہیں دی۔ نہ صرف یہ کہ کوئی کارکردگی انجام نہیں دی، جو ہدایت کی طرف آنے والے تھے ان کو بھی بھگا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، اور اس امتحان کے اندر جو چیزیں مطلوب تھی اس کی مطلوبیت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عصمت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت اور اس کے ساتھ ساتھ عصمت عطا کی۔ ابراہیم نے سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ منصب، یہ امامت ظالموں تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور اب بات امامت پر آ کر رک چکی ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر امامت کے اعتبار سے کچھ معروضات کو بیان کروں گا۔ جن لوگوں نے اس منصب امامت کا شکر ادا کیا، شکر نعمت، موضوع عنوان کیا ہے؟ نعمت امامت اور شکر نعمت۔ یہ نعمت کہاں سے عطا ہوئی؟ حضرت ابراہیم سے اس کا آغاز ہوا، اور اس نعمت کا شکر کرنے والے جو تھے پروردگار عالم نے ان کو بھی کامیابی عطا کی۔ جن جن لوگوں نے پروردگار کی اس نعمت کا شکر ادا کیا، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، کیا پڑھاتے ہیں؟ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس سے وہ کام کیا جائے کہ جو پروردگار نے کہا ہے کہ کریں، جو پروردگار نے دیکھنے کی اجازت دی ہے وہ دیکھیں، جن چیزوں سے پروردگار نے کہا ہے کہ رک جائیں ان سے رک جائیں۔ یہ آنکھ کی نعمت کا شکر ہے۔ زبان کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ پروردگار کی معصیت میں انسان اپنی زبان کو نہ اٹھائے، اس زبان کو انسان وہاں استعمال کریں کہ جہاں پروردگار کی اطاعت ہو رہی ہو، زبان کا استعمال کرنا پروردگار کی اطاعت بن جائے۔ ہمارے لیے تو شاید 1 2 4 5 10 15 20 موقع ہیں۔ امیر المومنین کی ہستی وہ ہے کہ جب کہا تو پروردگار کی اطاعت میں کہا۔ یہ پروردگار نے جتنی نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں کا شکرانہ کیا ہے؟ کہ اس کو وہاں استعمال کیا جائے کہ جہاں پروردگار عالم چاہتا ہے، وہاں اس سے روک لیا جائے کہ جہاں پروردگار عالم چاہتا ہے کہ یہ نہ اٹھے، یہ نہ چلے، یہ نہ دیکھے، یہ نہ سنے۔ یہ جو پروردگار عالم نے نعمت امامت عطا کی ہے، اس کا شکرانہ کیا ہے؟ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی اس نعمت کے آگے انسان اپنے سر کو خم کر لے، سلم نہ کر لے، جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرتے چلے جائیں۔ یہ ہے اس نعمت کی ہدایت، کیونکہ جس نعمت کا جو استعمال ہے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کا بہترین استعمال کیا جائے۔ آنکھ کا جو بہترین استعمال ہے پروردگار نے بتلا دیا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری عقل میں نہ آئے، ہو سکتا ہے تمہاری عقل میں نہ آئے، لیکن پروردگار عالم نے اسی لیے حجت باطنی کے ساتھ حجت ظاہری بھی بھیج دی تھی کہ بہت سے مقامات ایسے آئیں گے
جہاں پر تم یہ سمجھو گے کہ یہ میری بہتری کے اندر ہے، لیکن وہ تمہیں ہادی بتائے گا، وہ تمہیں پروردگار کا نمائندہ بتائے گا کہ یہاں پر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انسان کی عقل کہتی ہے کہ بھائی سچ بولنا اچھی بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ہر انسان کی عقل بتاتی ہے نہیں بتاتی؟ بتاتی ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق نہ ہو اس کی عقل بتائے گی۔ پروردگار کے کوئی بھی نمائندے بھیجے ہوئے نہ ہو، پھر بھی انسان کی عقل بتائے گی کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ لیکن ایسے مقامات بھی آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل ششدر رہ جاتی ہے، حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ یہاں پر کیا کیا جائے۔ اب اگر سچ بولے گا تو دو مومن کے اندر جھگڑا ہو جائے گا، اگر یہاں پر سچ کہا گیا تو دو مومن کے اندر فساد ہو جائے گا، یہ آپس میں بھڑ جائیں گے۔ تو یہاں پر آ کر عقل پریشان رہ جاتی ہے، لیکن حجت ظاہری آ کر بتاتی ہے کہ دیکھو یہاں پر تمہارا فریضہ یہ ہے کہ یہاں پر سچ نہ کہو، جھوٹ کہہ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دو مومن کے درمیان اخوت زیادہ اہم ہے نا ہمارے پاس موازین۔ کس نے بتلایا کہ کن کن مقامات پر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ انسان کی عقل تو یہاں پر آ کر کوئی فیصلہ نہیں کر رہی تھی، پریشان کھڑی تھی، لیکن اسی لیے پروردگار نے حجت ظاہری کو بھی بھیجا تھا۔ تو ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کا صحیح استعمال ہے وہ کیا جائے، جو اس کا صحیح استعمال ہے وہ کیا جائے۔ پروردگار نے ہادیان کو بھیجا، پروردگار نے ائمہ کو بھیجا، پروردگار نے انبیاء کو بھیجا۔ اس کا صحیح شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ جیسا کہتے جائیں ویسا کرتے چلے جائیں۔ اور اس اطاعت کی، اس شکر کی بہترین مثال اگر ہمیں کوئی ملتی ہے تو وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم کو بھیج رہے ہیں کوفہ کی طرف، تو مسلم نے یہ سوال نہ کیا کہ مولا میرے پاس کتنے گھوڑے ہیں، کتنے گھڑ سوار ہیں، کتنی سواریاں ہیں، کتنے جانباز ہیں، یہ سوال نہ کیا، بلکہ جیسا حسین نے کہہ دیا مسلم ابن عقیل ویسا کرتے چلے گئے۔ یہ ہے اس نعمت کا شکر، اور کربلا میں ہمیں جگہ جگہ اس نعمت کا شکر نظر آتا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو سامنے فوج اشقیاء ہے وہ بھی تمہارے خون کی پیاسی نہیں ہے، میرے خون کو چاہتی ہے۔ لیکن زہیر ابن قین بجلی اور دوسرے صحابہ آ کر کیا کہتے ہیں کہ یا حسین ابن علی یا ابن رسول اللہ، اگر 1000 مرتبہ بھی موت آ جائے اس کے بعد بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہے اس نعمت کا شکر۔ کربلا والوں نے سکھلایا کہ نعمت امامت کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے کہ عرب میں بنی ہاشم میں کچھ جوان ایسے تھے کہ جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر یہ میدان میں آ جائیں تو اس کے بعد کوئی ٹک نہیں پاتا ہے، اس میں سے ایک مسلم ابن عقیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم ابن عقیل کی جو زوجہ ہیں وہ ام البنین کی بیٹی ہے، یعنی مسلم ابن عقیل حضرت عقیل کے بیٹے ہیں۔ عقیل کون؟ امیر المومنین کے بھائی، یعنی خون میں حضرت ابو طالب علیہ السلام دوڑ رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے اس خاندان کی بہادری کا، حضرت مسلم کی بہادری کا۔ حضرت مسلم ایک مرتبہ جب کوفے کی جانب روانہ ہوتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں، وہ تمام کے تمام قصہ اب دامن وقت کے اندر مزید گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل سے حضرت مسلم کے حالات کو پڑھ سکوں۔ مسلم وہ موقع بھی آتا ہے کہ جب کوفے کے اندر تن و تنہا موجود ہے۔ کون ہے مسلم؟ مسلم پر گریہ کرنے آئے ہیں نا، ایک بات سنتے چلیں۔
رسول نے فرمایا انی احبہ حبین. کس کے بارے میں فرمایا؟ عقیل کے بارے میں فرمایا، جو حضرت مسلم کے والد ہیں. فرمایا کہ میں عقیل سے دو طریقے سے محبت رکھتا ہوں، دو انداز سے عقیل سے محبت کرتا ہوں. حباً لہو و حباً لأبی طالب. ایک عقیل سے اس کی محبت رکھتا ہوں، اور ایک اس وجہ سے عقیل سے محبت رکھتا ہوں کہ یہ ابو طالب کا فرزند ہے. اور پھر فرمایا کہ ان امتی سیقتل ابنہ، میری امت عن قریب اس عقیل کے بیٹے کو شہید کر دے گی. جو شخص عقیل پر گریہ کرے گا، مسلم ابن عقیل پر گریہ کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اسے جنت ملے گا. اللہ اکبر. رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ مسلم پر گریہ کرنا، حسین پر گریہ تو کرنا، لیکن رسول مسلم پر بھی گریہ کرنے کے بارے میں کہہ کر گئے. بس عزیزان گرامی، مسلم ابن عقیل حسین کے سفیر ہیں، حسین کے پیغام رساں ہیں. لیکن غربت مسلم ابن عقیل یہ ہے کہ کوفے میں تنہا موجود ہے، اب کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں ہے. وہ جنہوں نے خط لکھ کر بلوایا تھا حسین کو، ارے حسین نے کہا تھا جاؤ مسلم دیکھو کتنے ساتھ دینے والے موجود ہیں، لیکن اب کوئی پیچھے مڑ کر دیکھا، ارے نماز کے بعد کوئی موجود نہیں ہے. مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں. ایک مکان کے باہر آ کر بیٹھ گئے. ایک خاتون خانہ گھر سے باہر آئی اور آ کر کہتی ہے کہ مسلم آ کر کہتی ہے کہ اے شخص، اب اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، آ کر کہتی ہے کہ اے شخص، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے مسلم نے کہا کہ میں سوال آب کر رہا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے. خاتون خانہ گھر کے اندر گئی، اس کا نام طوا تاریخ نے لکھا ہے. پانی کا کوزہ لے کر آئی، مسلم نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد وہیں بیٹھے رہے. ارے وہ خاتون خانہ پھر دیکھتی ہے کہ یہ شخص یہیں بیٹھا ہے، آ کر سوال کرتی ہے ارے تو اپنے گھر کو کیوں نہیں جاتا؟ ارے مسلم نے کیا جواب دے؟ مسلم نے جواب دیا ارے بی بی، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں کو جائے؟ اللہ اکبر. جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں کو جائے؟ مسلم پر گریہ کرنے آئے ہیں. ارے جناب ابو طالب بھی یقیناً مسلم کا گریہ سننے آئے ہوں گے، بی بی خدیجہ بھی آئی ہوں گی، ماں فاطمہ زہرا بھی یہیں کہیں بیٹھی ہوں گی، اپنے رومال میں اپنے اہل بیت کے مسائل سننے والوں کو. پروردگار ہم سب کو آخرت میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرے. یہ گریہ جو ہے نا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے. جس کے دل میں جو دعا ہے پروردگار عالم سے اس دعا کو مانگے. حسین پر گریہ، حسین کے انصار پر گریہ. مسلم ابھی حسین کربلا نہیں پہنچے ہیں، لیکن مسلم کربلا کے پہلے شہید ہیں. اب جو مسلم وہیں پر بیٹھے رہے، اس خاتون نے کہا کہ اندر کی طرف آ جاؤ، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس خاتون نے مسلم کو ایک کمرے کے اندر جگہ دی. لیکن اس خاتون کا بیٹا کچھ دیر بعد جب گھر کو آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کبھی کسی کمرے میں آتی ہے، دوبارہ اس کمرے سے واپس باہر آتی ہے. سوال کرنے لگا کہ آپ بار بار اس کمرے کے اندر کیوں جاتی ہے؟ ارے اب ماں تھی، بہت چھپانا چاہا لیکن بات چھپ نہ سکی. ایک مرتبہ یہ بات ابن زیاد تک پہنچی اور لشکروں کو بھیجا گیا. جیسے ہی لشکر کی آواز سنی، مسلم گھر سے باہر آ گئے. ارے مسلم آپ گھر میں رہیے، امان کی جگہ ہے. عجب نہیں مسلم جواب دے ارے خاتون کی ناموس، فوج اشکیا گھر میں گھسائے، مجھے برداشت نہیں، میں کہوں گا مسلم ارے یہ کوفہ ہے، یہی کوفہ ہوگا.
رسول کی نوازی آپ کی قبر تھر رہی ہوگی، یبن رسول اللہ، بنت رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے گریہ کیا، بس تھوڑی سی زحمت اور ہے، چند دقائق کی زحمت ہے۔ مسلم ابن عقیل تاریخ میں ملتا ہے کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کے دندان مبارک، جن کے دانتوں کو شہید کیا گیا۔ ایک خود ختمی مرتبت کی ذات ہے کہ جن کے دانتوں کو شہید کیا گیا۔ ابن عقیم نامی شخص تھا کہ جس نے جنگ احد کے اندر رسول کے دانتوں کو شہید کیا۔ دوسری شخصیت کہ جس کے دانتوں کو شہید کیا گیا، مسلم کے فرزندان میں محمد اور جو چھوٹا بیٹا تھا ابراہیم، یہ ابراہیم جب حارث کے ہاتھوں لکھا تھا، حارث ملعون کے ہاتھوں، تو حارث ملعون نے ایک ایسا تازیانہ مارا تھا کہ یہ مسلم کے بیٹے کے دانت شہید ہو گئے تھے۔ بچہ تھا، اندازہ کیجئے یہاں پر کوئی بچے کو تماچا بھی مار دیتا ہے تو لوگ چھڑانے کے لیے آ جاتے ہیں، ارے دیار غیر میں مسلم کے بچے۔ تیسری شخصیت کون تھی کہ جن کے دانتوں کو شہید کیا گیا؟ تیسری شخصیت حسین ابن علی کی شخصیت تھی کہ جب حسین شہید ہو چکے تھے، ارے تشت کے اندر سر یزید کے پاس لایا گیا، جب یزید نے چھڑی ماری حسین کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اور چوتھی شخصیت مسلم ابن عقیل کی ہے کہ جب فوج اشقیاء نے ایک مرتبہ ایک گودال سا بنایا، ایک گڑھا سا بنایا اور مسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، مسلم اس گڑھے کے اندر جا کر گرے، ارے مسلم کے دانت شہید ہو گئے۔ یہ چوتھی شخصیت مسلم کی تھی۔ اور اس کے بعد جب مسلم کو بلایا گیا تو مسلم نے جب وصیتیں کرنا شروع کی، ایک مرتبہ ایک لعین نے کہا کہ اس سے پوچھئے کہ اس کو پانی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مسلم کے سامنے پانی لایا گیا۔ میں کہوں گا مسلم، وقت آخر ہے آپ کا، خوش نصیب ہے آپ سے پانی کا سوال کیا گیا۔ ارے آپ کے آقا سید الشہداء بھوکے پیاسے، شمر کا تند خنجر تھا، فاطمہ زہرا بال بچھائے۔ بس آخری جملے ہیں مصائب کے، بس آخری جملے ہیں مصائب کے۔ ارے مسلم کو پانی دیا گیا، لیکن خون جو دانت شہید ہوئے تھے پانی کے اندر آ گیا۔ دوسرا جام پیش کیا گیا، مسلم دوسرا جام بھی پیش تناول نہ کر سکے۔ تیسرا جام پیش کیا گیا، لیکن مسلم سیراب نہ ہو سکے۔ ارے میں کہوں گا مسلم، یہ آپ کی وفاداری ہے اپنے آقا سے، حسین سے عشق کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ارے جب حسین کو پانی میسر نہ آیا تو مسلم کیسے پانی پی لے؟ ایک مرتبہ دارالعمارہ کی چھت سے مسلم کو گرانا چاہتے تھے، مسلم نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ ارے مکے کے راستے میں حسین نے جواب دیا، وعلیکم السلام مسلم ابن عقیل۔ ایک مرتبہ جب مسلم کو گرایا گیا، حسین نے مسلم کی شہزادی، مقاتل نے لکھا 13 سال کا سن تھا، اپنے قریب بلایا، دست شفقت پھیرا۔ بچی ہوشیار تھی، سمجھ گئی، کہا ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے میرے بابا چلے گئے، میں یتیم ہو گئی۔ ارے حسین نے جملہ کہا، مت گھبرا رہا، آج سے میں تیرا بابا، میری بہن تیری ماں ہے، میرے بیٹے تیرے بھائی، میری بیٹیاں تیری بہنیں۔ مجھے نہیں معلوم، شاید سکینہ دیکھ رہی ہوگی، شام غریبہ انتظار کر رہی ہوگی،
کوئی آئے گا دستے شفقت میں، آنے والا آیا تماچے مارے، ارے گوہر جی نے دامن جلا وا سکینہ. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب مسلم کی یتیمہ کا پروردگارہ، جو مومنین یہاں پر موجود ہیں اپنے دل میں حاجات لیے ہیں، پروردگارہ ان کے حاجات کو بر فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، پروردگارہ تجھے واسطہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یتیمہ سکینہ کا، پروردگارہ جو افراد پہ اولاد ہے پروردگارہ اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، پروردگارہ ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جو بیمار ہے پروردگارہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا یاب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے ان مجالس سے صدقے میں پروردگارہ تعلیمات اہل بیت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، پروردگارہ دنیا میں بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگارہ ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں جلد از جلد نیست و نابود کر دے. تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.